السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس وقت سنبھل کے حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ آج کے مسلمان ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور آج کا مسلمان بے حیا اور بے دین ہے۔ ہم صرف مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی عالم دین کبھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے یا کچھ باتیں کہہ دے تو پھر ہم انہیں ہی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، انہیں ہی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ میرے دوستوں، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط ہوں گے، بس۔ اور اس وقت ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ اگر ہم پر چنگیز خان جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے تو بھی ہمارے اعمال اتنے بدترین، اتنے برے ہیں کہ وہ بھی کم ہوگا ہمارے لیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک ہم حقیقت میں مسلمان نہیں بنتے، خدا کی قسم ہم پر ایسے حالات آتے رہیں گے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے رمضان میں سنبھل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہیں خواب میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اشارہ کروا دیتا ہے، اور حضرت مولانا سجاد صاحب وہاں گئے بھی، سنبھل والوں سے بات بھی کی، لیکن پھر بھی مسلمان باز نہ ہے، اور آج دیکھو وہی حالات ان پر آ گئے۔ آپ یہ ویڈیو دوبارہ ضرور دیکھیں۔ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگو، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں، اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے۔ کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق